بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے 4 ایسے نبی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ نبی کون سے ہیں آج ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں اور انبیاء کرام کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے آج کے دور میں سے 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ ان کو اللہ نے ظاہری زندگی کے وقت اٹھا لیا۔ خدا کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ نبی اور انبیاء کرام کے جسم کو وہ کھائے۔ آج بھی اللہ کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ 4 نبی جن کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، جن کو اللہ نے دنیا سے صحیح سلامت اٹھا لیا ہے، ان 4 نبیوں نے موت کا جائزہ نہیں چکھا اور وہ آج بھی الگ الگ مقام پر زندہ ہیں۔ لیکن ان میں سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی ہمارے زمین پر موجود ہیں، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہیں۔ ان 4 نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے اس زمین پر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں، وہاں پر آگ زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا فرمائی گئی ہے، اس لیے پہاڑ اور حیوان ان کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال مکہ مکرمہ حج کرنے تشریف لاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کے روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ 2 وہ نبی آسمان میں ہیں، زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے، آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سلا۔ آپ سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے جانور وغیرہ کی کھالوں کو پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی لیے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحیات آسمان میں اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جس دن سے زمین سے انہیں اٹھایا گیا، آج تک وہ آسمان میں زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، جو آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو آسمان میں زندہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی حق اور دین کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ جو آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔
اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامک روایت میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب امام مہدی اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں وہ قوت عطا کی ہے جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا میں ان کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک بار یہ ہوا کہ ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی تو کھوپڑی زندہ ہو کر کے کیا کہنے لگی۔ روایت میں یہ ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردہ کھوپڑی پر ان کی نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے میں پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ سبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے تاکہ اس کے واقعات جان سکیں اور ہم سب نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے یہ کس زمانے کی ہے اور اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، اے اللہ اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے پہلے یہ کہا، تو مجھے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے یہ جواب دیا، میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس کھوپڑی نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، جس سے 1000 اولادیں پیدا ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی اور لالچی بادشاہ تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیا، ہزاروں جنگیں جیتی، ہزاروں بادشاہوں کا قتل کیا اور آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ بھی نہ تھا، جو میں جیتا تھا وہ اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، لالچ میں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا گیا، اور میں اپنی کامیابی کی لالچ میں اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ طوفانی دنیا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ ہم سبھی لوگ اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے اس طرح ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔
आप अलैहिस्सलाम सब लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि रास्ता एक जंगल की ओर जाने लगा कि रास्ते में एक बड़ा गड्ढा नजर आया। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने उस गड्ढे में झांक करके देखा, उसमें से एक हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया। वो कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ये नहीं जानता। उस अहमक ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सा इस्म आज़म है जो आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं उसको पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चुप कर ऐ अहमद, मैं उस इस्म आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर उस शख्स ने कहा, वो इस्म आज़म आप खुद ही पढ़ लीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। वो अहमक इंसान ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जिद करने लगा, तब ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचा, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह जिद करने में क्या राज छुपा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि अल्लाह ने उन पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की क्या बात है। हिमाकत को हिमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का घर ढूंढती है। इतने में उस अहमक ने उन हड्डियों में इस्म आज़म पढ़कर फूंकने की कोशिश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की और कहने लगा, ऐ रूह अल्लाह, अब आप अपना मौजज़ा दिखाने में बुखल करने लगे हैं। अब आपकी जुबान में पहली जैसी तासीर नहीं रही। ये बात आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और उन हड्डियों पर इस्म आज़म पढ़कर फूंक दिया तो उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक भयानक शेर में बदल गई। शेर ने अचानक से उस अहमक पर हमला किया और चीर फाड़ कर रख दिया, लिहाजा उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को मार दिया। शेर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, इस शख्स ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी की। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए तो इसे खाया क्यों नहीं? तो शेर कहने लगा, हजरत, मेरा इस दुनिया में रिस्क खत्म हो गया है। अगर मेरा रिस्क इस दुनिया में होता तो मेरा शुमार मुर्दों में नहीं होता। फिर वो शेर हड्डियों के ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया की हकीकत को समझाना चाहते थे कि जो जिस हाल में है उसको अल्लाह की कोई न कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्या खूब किसी ने कहा है, न उरूज अच्छा न जवाल अच्छा न है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो ये वो 4 नबी हैं जिनको अल्लाह ने जिंदा रखा है और अपने अपने मुकाम पर रखा है। सुभान अल्लाह। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके कि अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है इसमें इसकी कोई न कोई हिकमत ज़रूर है। सुभान अल्लाह।